السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور دین اسلام پر جو ہے عمل کی پوری کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو روزانہ جو ہے بیٹا وہ ہم سنتوں کا مذاکرہ بھی کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھا کریں اور اس کو اپنے عمل میں لاتے جائیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیں۔ مثلاً کہ کھانے کی سنتیں کیا ہیں؟ کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھونا، بیٹھ کے کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، خوب چبا چبا کے کھانا۔ تو اسی طرح ہم سونے سے پہلے کی سنتیں، لباس پہننے کی سنت، صحیح ہے، جو دیگر سنتیں ہیں اس کو ہم سیکھیں اور جو ہے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں انشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم جماعت سوم مضمون اردو جو ہے اس میں سبق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اس کی میں بلند خوانی کروں گا۔ تو آپ سب مکمل توجہ سے اس میں شرکت کیجیے گا اور اپنی شہادت والی انگلی اسی لکیر پہ رکھیے گا جہاں میں پڑھ رہا ہوں۔ جہاں آپ کو کچھ کنفیوژن ہو، لفظ سمجھ نہ آئے، تو ویڈیو کو آپ دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے چلا سکتے ہیں، پاز کر سکتے ہیں، دوبارہ سے چلا سکتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا پیارے طلباء کرام، اب آپ لوگ سلائیڈ نمبر 2 پر اسکرین پر سلائیڈ نمبر 2 آپ کی شو ہو رہی ہے بیٹا۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبق کا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ اسکرین پر جو ہے ملاحظہ ہو رہا ہے۔ جہاں ہم کل رکے تھے وہاں سے آگے سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو میں دعاؤں کے بعد انشاءاللہ پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد محوالہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب زدنی علما۔ تو عزیز طلبہ میں انشاءاللہ پڑھنا شروع کر رہا ہوں، مکمل توجہ کتاب میں رکھیے اور اپنی شہادت والی انگلی اسی لکیر پہ رکھیے جہاں میں پڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں 2 مرتبہ پڑھوں گا۔ اسلام اور مسلمانوں کی خاطر، اسلام اور مسلمانوں کی خاطر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بے دریغ مال خرچ کیا۔ اگلی بار بات مکمل ہوتی ہے تو پھر وقف تام کا نشان آتا ہے۔ اکثر غزوات کے موقع پر آپ نے یعنی حضرت عثمان نے لشکر اسلام کی تیاری میں دل کھول کر چندہ دیا۔ اگلی بات اس کے بعد آ رہی ہے کیونکہ وقف تام کا نشان آ گیا۔ مدینہ میں ایک موقع پر مسلمان میٹھے پانی کے لیے بڑے پریشان تھے۔ اب یہ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، صفحہ نمبر 9 پر، ٹھیک ہے، بقیہ اس کا حصہ اس صفحے پر ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کا مشہور کنواں روما، اس کا نام کیا تھا؟ روما، 8000 دینار میں، یہ اس زمانے کی کرنسی تھی جو اب اس فی زمانے میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ 8000 دینار میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب ہم اگلے اقتباس پہ آ گئے ہیں، یہ نیا پیراگراف ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ اگلی بات کیونکہ وقف تام آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو بھی لکھا کرتے تھے، یعنی آپ کاتب وحی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو بھی لکھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ وضاحت میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وحی کسے کہتے ہیں اور کاتب وحی کون ہوتے ہیں۔ اگلی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال یعنی انتقال کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بھی ان کے خاص لوگوں میں شامل رہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آپ خاص لوگوں میں شامل رہے۔ اب نیکسٹ ایئر کی طرف بڑھ رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا محترم طلباء کرام، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 3 دیکھ رہے ہیں بیٹا، سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ البتہ آپ نے ایک انقلابی کام انجام دیا، اگلی بات، اب تک مسلمانوں کے پاس بحری فوج نہیں تھی، یعنی سمندری فوج نہیں تھی، بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ مسلمانوں کے مقابلے میں رومیوں کے پاس بحری قوت تھی اور وہ اس پر بڑے نازاں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لیے بحری فوج کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے مسلمان بری اور بحری دونوں لحاظ سے رومیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ رومیوں کو ایک لحاظ سے مسلمانوں پر جو میں اتنا آہستگی سے اس لیے پڑھ رہا ہوں میرے پیارے بچوں تاکہ آپ حرف لفظ سیکھ لیں، سمجھ لیں، پڑھنا سیکھ لیں، لکھنا سیکھ لیں اور اس کو اپنے استعمال میں بھی لائیں۔ مسلمانوں پر جو فوقیت حاصل تھی اب وہ باقی نہ رہی۔ اب جزاکم اللہ خیر، ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب پیارے بچوں ہم جو ہے سلائیڈ نمبر 4 دیکھ رہے ہیں بیٹا، اور سبق کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ کہتے ہیں اہم کام، ایک کارنامہ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع بھی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع بھی ہے۔ آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے رقبے کو بڑھا کر اسے وسعت دی اور پتھر اور چونے سے اسے تعمیر کروایا۔ اقتباس مکمل ہوا، اگلے اقتباس کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حیا، خوش خلقی، دانائی، عبادت، تقوی، کرم اور تواضع میں مشہور تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت اور عقیدت تھی۔ اگلی لائن کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دیگر خدمات اور کارناموں میں سے قرآن کریم جمع کرنے کا کارنامہ بھی
کارنامہ بھی بڑا اہم ہے، اس لیے آپ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اس توجہ سے اور محبت سے جو لگاؤ آپ کی اردو زبان سے ماشاءاللہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کیا۔ اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف جا رہے ہیں، ہوم ورک۔ اچھا دیکھیں عزیز طلباء کرام، اب جو ہے آپ کے سامنے سلائیڈ نمبر 5 ہے، اور اس میں آپ کے لیے ہوم ورک جو ہے وہ آپ کو اسائن کیا گیا ہے، تفویض کار یعنی گھر کا کام۔ سب سے پہلی بات ہے کہ سبق کا جتنا حصہ آج میں نے بقیہ حصہ پڑھایا آپ کو، اس کی بلند خوانی کی، آپ نے بھی اس کو بلند آواز میں اپنے گھر میں کسی بڑے کے سامنے ان کی موجودگی میں اس حصے کو خوب محنت سے، دلچسپی سے آپ نے 2 مرتبہ بلند خوانی کرنی ہے۔ تھوڑا بوجھل تو ہوگا لیکن آپ کی ہی فائدے کے لیے ہے انشاءاللہ۔ نمبر 2 ہے کہ سبق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین سرورق بنا لیں، ٹائٹل پیج بنا لیں۔ اور نمبر 3 کیا ہے، سبق سے متعلق جو تصویری کام ہے وہ کر لیجئے، مثلا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، اسی طرح وہ جو کنواں ہے روما، اگر اس کی تصویر آپ کو اویلیبل ہو جائے آپ کے پاس، آپ کو مل جائے، اور ٹھیک ہے تو، اور جو ہے بحری جہاز کی تصویر، بحری فوج کی تصویر ہو جس میں یعنی انسانوں کی شکلی صورت نہ ہو، تو وہ جسمہ کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم۔